سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں آپ کے لیے، اور ہم بچوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بچے جو ہے نا وہ ناشتہ نہیں کر کے جاتے، ان کی غذا صحیح نہیں ہوتی تو ان کی کارکردگی جو ہے نا کبھی بھی بہتر نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ناشتہ کرنے کے لیے بچوں کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز میں وہ اپنا ٹائم لگا لیتے ہیں پورا، لیکن جب ناشتے کی ٹیبل پہ آتے ہیں تو ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے، ادھر سے باپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی چلو جلدی چلو، مائیں بھی ان کو دھکیل رہی ہوتی ہیں بس جلدی جلدی انڈیلو اور چلو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ناشتے کے لیے، چونکہ وہ دن کی پوری کارکردگی پہ حاوی ہوتا ہے، اس لیے ناشتے کے لیے آپ مناسب وقت رکھیں، بچوں کو پیار محبت کے ساتھ ناشتہ کرائیں، اور دن کی اچھی ابتدا سے ہر کام اچھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ باپ بھی بچوں میں اچھی غذائی عادت ڈال سکتے ہیں۔ اگر بچوں کے باپ جو ہیں ان کو بھی آفس جانا ہے، اچھی طرح ناشتہ کریں گے بیٹھ کے، اور اچھا ناشتہ تیار کرنے پر اپنی بیوی کی توصیف کریں گے یا ان کی ہیلپ کریں گے تو بچوں پر بھی اس کا اچھا اثر ہوگا، اور سب مل کے اچھے طریقے سے ناشتہ کریں گے تو پھر جو ہے ایک بہتر دن کا آغاز ہو سکے گا۔ اکثر ناشتہ رات کو بھی تیار کیا جا سکتا ہے، اور اگر تھوڑا دیر میں اٹھنے والے لوگ ہوں تو جیسے رات کو ناشتہ تیار کر کے رکھیں، میز پر سب چیزیں یا دسترخوان پر صبح سویرے جما دیں، اور صبح چند لمحوں میں ان کو گرم کر لیا جائے تو صبح کم از کم کام جو ہے نا وہ کم کرنا پڑے گا۔ بازار میں دستیاب شدہ زیادہ تر چیزیں جو ہے نا وہ اتنی متوازن اور معیاری نہیں ہوتی، اس لیے ہم یہ سفارش کریں گے کہ مائیں جو ہیں ماں اور باپ مل کر ناشتے کی تیاری کریں بچوں کے لیے۔ دیکھیں، آپ کا سارا زندگی کا دار و مدار اور آپ کے شادی کا مقصد، بچوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بہترین کامیاب صحت مند معاشرے میں دنیا آخرت میں بہترین نسل جو ہے نا وہ چھوڑیں۔ تو اگر ہم ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر توجہ دیں بجائے گلے شکوے کرنے کے کہ بچے ناشتہ نہیں کرتے یا ہمارے بچے سست ہیں یا وہ پڑھائی صحیح طریقے سے، ایک تھوڑا سا یہ ارادہ کر لیں آج سے کہ ہم دونوں پیرنٹ جو ہے نا وہ مل کے بچوں کے ساتھ ایک اچھا اور بالکل معیاری اور بہترین ناشتہ کریں گے، اور اس وقت نہ کوئی غصہ ہوگا نہ کوئی جھنجھلائے گا، بلکہ یہ ہے کہ زیادہ ٹائم ہم ناشتے میں لگائیں گے۔ تو آپ یقین کیجئے دنیا بھر کے ریسرچر یہی کہتے ہیں کہ جب اگر بچے صبح کا ناشتہ صحیح طریقے سے کر لیں گے تو وہ دنیا میں ایک بہترین انسان بن کے جو ہے نا اٹھیں گے۔ ہلکی پھلکی گفتگو کریں، پیار محبت کی باتیں کریں، دن کے لیے اچھی امیدیں رکھیں، اور بچوں کو پیار محبت کے ساتھ رخصت کریں۔ اگر آپ جھنجلائیں گے اور دونوں پیرنٹ جو ہے نا جھنجلاہٹ میں ہوں گے، بچوں کو جلدی جلدی دھکم پیل کر کے وہ تیار کریں گے تو، اور ناشتہ بھی صحیح طریقے سے نہیں، کبھی بھی ایک کامیاب جو ہے نسل وہ سامنے نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ایک اور چیز کی ہم سفارش کریں گے کہ بچوں کو لگے بندھے روایتی ناشتے نہ دیے جائیں، بلکہ اپنی طرف سے ناشتوں میں چینجز لائیں۔ مثلا آپ بچے کو اگر انڈا بھی کھلانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ اس کو سبزی کھلانا چاہتے ہیں تو خوش رنگ بنائیں اس کو، اور خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پیش کریں، اور اس کی تعریف کریں کہ دیکھو کتنا اچھا اور یہ کتنا ہیلدی ہے کہ تمہارے لیے، تمہارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، اور تمہیں اس طرح کامیابی ملے گی، اور تم اگر اچھا ناشتہ کر کے جاؤ گے سب سے ایکٹیو رہو گے، ریس میں سب سے آگے جاؤ گے، اور اس طرح سے۔ اور جس طرح آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی بچوں میں کہ بچے جو ہے نا کوئی چیز سرپرائز کے طور پہ اگر انہیں دی جائے نا تو وہ بچے بڑی خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے منتظر رہتے ہیں۔ بچوں میں ایک خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں گے
سرپرائز ہم نے آپ کے لیے سرپرائز رکھا ہے یا بنایا ہے، تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے. تو بچوں کے لیے سرپرائز لیں گے. اچھا آج کل تو بہت اچھا زمانہ ہے کہ آپ کو قسم قسم کے ناشتے بھی نیٹ پہ مل جاتے ہیں جن کے پاس یہ سہولت ہے. تو یہ ہے کہ بچے کو ہر روز ایک نئی چیز سوچ لیں کہ ہمیں سمپل سی بھی ہوتی ہے کہ کبھی پین کیک بنا دیا، کبھی سادہ انڈا بنا دیا، کبھی سبزی والا انڈا بنا دیا. سبزی کھلانے کی بچوں کو ضرور کوشش کریں. اور کبھی کوئی اور چیز اس طرح سے کر دی، دودھ میں کوئی چیز بنا دی، پڈنگ بنا دی. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بچوں کو بہت اچھی لگتی ہیں. تو ایک ان کی پسند کی چیز اور باقی جو ہے نا آپ اپنے پسند کا ناشتہ بنا لیں تو بچے ملا جلا کے سب چیز اور کھا لیں گے. جیسے دلیا ہے، دلیا بھی مختلف قسم کا بن سکتا ہے، اور سلائس کے اوپر مکھن وغیرہ چیز لگا دیں، پنیر لگا دیں. یہ تمام چیزیں ہمارے گاؤں میں بھی ہوتی ہیں، اس لیے ہم ان کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ہر قسم کے علاقے میں رہنے والے لوگ جو ہے نا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر جیسے ہے کہ بچے کو ضروری نہیں، اگر وہ سلائس پسند نہیں کرتا آپ اس کو روغنی روٹی بنا دیں، اس کو پراٹھا بنا دیں جس پہ تھوڑا سا مکھن لگا دیں اس کو، اور کبھی انڈا، کوئی سبزی، کوئی پھلیاں. پھل بچے شوق سے کھا لیتے ہیں، پھل کاٹ کے ان کو دے دیں، کوئی بھی ایک پھل ان کے ناشتے میں ضرور رکھیں. اور پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہمارے گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ رات کی روٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو صبح تل دیں گے اور وہ بڑی مزیدار ہو جاتی ہے، بہت اچھی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ کوئی بھی چیز ان کو کھانے کے لیے دے دیں، ایک دودھ کا گلاس دے دیں ان کو بھر کے، ان کا ناشتہ جو ہے نا مکمل ہو جائے گا. تو کوشش یہ کیجیے کہ بچوں کو جو ہے نا ناشتہ بالکل بھرپور طریقے سے کرائیں. اور ان کے بارے میں کبھی بھی محفل میں جب بچے موجود ہوں، ایک چیز ہم آپ کو اور بتا دیں کہ بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. اکثر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے بڑے نادان ہیں، وہ کچھ سن نہیں رہے، نہیں، وہ کھیل کچھ اور رہے ہوتے ہیں، ان کے کان بڑوں کی باتوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے محفل میں بیٹھ کے کہیں گے کہ ہمارے بچے تو کچھ کھاتے نہیں، دوسرا بھی کچھ نہیں کھاتے، تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اوہو ہماری باتیں ہو رہی ہیں نا، چلو اب اور نہ کھاؤ. تو اس وجہ سے جو ہے نا بچے کھانا چھوڑتے چلے جاتے ہیں کہ بھئی ویسے تو کوئی ان کی بات نہیں ہوگی، کھانے پہ ضرور ان کی بات ہوگی. تو اس کی وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں کہ یہ بڑی کوئی تعریف کی بات ہے، اس وجہ سے چلو جی کھانا نہیں کھاؤ، ماں باپ کو تنگ کرو. تو کبھی جب بچہ موجود ہو کبھی بھی اس کے بارے میں یہ بات نہ کہ بلکہ کہیں کہ ہمارا بچہ تو بہت اچھی طرح کھاتا ہے، ہمارا تو وہ تو خوب ناشتہ کر کے جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں اور اتنا ایکٹیو ہے اسکول میں، یہ اس قسم کی باتیں آپ کریں گے تو بچے جو ہے نا اس چیز کو پسند کریں گے کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے، تو پھر وہ وہی کرنے لگیں گے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری اچھی اچھی باتیں بتائیں گے.